ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج فرض کیا، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ ہر عبادت خالص اس کے لیے کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک و شامل نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی دی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کر، اور پھر اس کا پکا ہوا گوشت خود تناول فرمایا اور غریبوں و مسکینوں کو بھی کھلایا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد درس حدیث میں آپ تشریف فرما ہیں پیر بہادر محمد عائشہ مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب۔ آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لائف مکسلار پر یا فیس بک پر سن رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا یہ خصوصی درس قربانی سے متعلق ہوگا، قربانی کی اہمیت اور قربانی کی سنت۔ معزز سامعین، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس عشر ذی الحجہ میں داخل کر دیا۔ 6 دن الحمدللہ اس 10 کے ہو چکے ہیں، جن 10 دنوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی، اور جن 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب، افضل، اعظم ہے، بڑا ہے، پسندیدہ ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر اور اس کے علاوہ دیگر تمام نعمتوں پر۔ اور جس قدر اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور شکر کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے، شکر میں 3 چیزیں ہیں۔
دل اعتراف کرے کہ نعمت اللہ کی جانب سے ملی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ زبان سے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ بندہ نعمت پا کر الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا ہو گئے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا، عبادت کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ سب چیزیں شکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکر بجا لاتے ہوئے۔ لہٰذا ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا۔ اور شکر کا فائدہ جیسا کہ آیت میں بتایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، دیکھیے 10 دنوں میں ہمیں داخل کیا، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور مساجد ہمارے لیے کھل گئیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، بیمار صحت یاب ہو رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ہم شکر کریں گے تو اور دے گا اللہ تعالیٰ نعمت۔ اس کے بعد جانتے ہیں کہ آج جیسا 6 تاریخ ہے تو جمعہ کے دن عید ہے انشاءاللہ، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اضحیہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، گائے ذبح کی جاتی ہیں، اور دمبے بکرے اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ اللہ کے نبی خلیل اللہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب ان کو ایک بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو رکھ دیا۔ قربانیاں دی جاتی ہیں ہر سال 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن 11 12 13، افضل 10 دن ہے، 10 تاریخ کو ہے، اس کے بعد باقی ایام جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے، مختلف کلمات، احکام سے آزمایا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تمام احکام پر عمل کیا، تمام آزمائشوں پر کھرے اترے، ہر حکم پر اللہ کے لبیک کہا۔ اللہ نے کہا تابعدار بن جاؤ، اذ قال ربہ اسلم۔ ایسا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں کہ جس میں بہت ساری ہمارے لیے عبرت ہے۔ قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عام طور پر جو ہے کانفرنسیں یا بیانات ہوتے ہیں۔ جیسے کل بھی بمبئی والوں کی جانب سے جو ہے آن لائن ہمارا ایک پروگرام ہوا، سیرت ابراہیمی پر، زوم پر ہوا تھا۔ بہرحال تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہمیشہ پڑھیں، کیونکہ قرآن کی 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، جن کی سنت یہ ہے قربانی جو ہم دیتے ہیں۔ تو ان کی جو قربانیاں رہیں وہ بے شمار تھیں، اللہ نے طرح طرح سے آزمایا، جان، مال، بیوی، بچے، ہر آزمائش میں فَأَتَمَّهُنَّ، پورے اترے۔ جب اللہ نے کہا تابعدار بن جاؤ، کیا آیت ہے دیکھیے، اللہ نے کہا اے ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ، تابعداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، میں تابعدار ہو گیا، میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے، ہر حکم پر لبیک کہا۔ طرح طرح سے آزمائشیں ہیں زندگی میں۔ آنکھ کھولا بابل شہر میں، عراق کے بستی بابل،
ابا آزر بت فروش، شرک پوری بستی میں شرک، کوئی ایک بھی توحید پر نہیں تھا، طرح طرح سے شرک، ایک قسم کا شرک نہیں تھا. شرک کئی قسم کے ہوتے ہیں. قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے، بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے. ستاروں سے یہ سمجھنا کہ یہ فائدہ دیتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، شرک ہے، شرک ہے. بتوں کی عبادت کرنا کئی قسم کا شرک، نفع و نقصان کا مالک ان کو سمجھنا، آگ کی عبادت وغیرہ، بہت سارے طرح طرح کا شرک ان کی قوم میں پایا گیا. اور گھر کا سب سے بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ کون ہے اس کے سامنے؟ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں. باپ آزر بت فروش، پتھروں کو تراش کر، بتوں کو بنا کر، خود بوجھنے والا اور اپنی قوم کو پجانے والا. کیسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ان کی آخری حیات تک دیکھیے. میں پوری سیرت نہیں، سیرت آدھا گھنٹے کے کیا درس میں، 40 منٹ کے درس میں بتا سکتا. اس کے لیے تو مجلدات چاہیے، کئی خطبے چاہیے، کئی تقریریں چاہیے. تو میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سنت ہے قربانی ابراہیم السلام کی، ان کی زندگی کیسے ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم کیا، ہر حکم پر لبیک کہا. دیکھتے جائیے. سب سے پہلے شرک، جب دیکھا کہ شرک بیزارگی کہتا تھا، برات کا اظہار کیا. ساری آیتیں موجود ہیں، میں نے کہا 25 صورتوں میں ان کا واقعہ موجود ہے. بیزارگی کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا. کہا میں ان کا نہیں پوچھتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں کہ اللہ کی عبادت کروں. اللہ نے آپ کو نبی بنایا، توحید سے نوازا، ابا کو سمجھایا، گھر سے دعوت شروع ہو رہی، دعوت و تبلیغ بغیر علم کے نہیں، وحی کے بعد دعوت دے رہے ہیں، بغیر وحی کے نہیں. کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ جو علم سے خالی ہو اس میں نقصان ہوتا ہے. حدیثیں موجود ہیں، دلیلیں موجود ہیں. جو دعوت و تبلیغ علم کی بیس پر ہوگی وہ مثمر ہوگی، پھل دے گی، فائدہ ہوگا. کیوں؟ قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرہ، بصیرت علم کی بنیاد پر، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دیں گے ایک، اور علی بصیرہ دیں گے دو. غیر اللہ کی طرف دعوت نہیں دیں گے، اپنے آپ کی طرف دعوت نہیں دیں گے کہ مجھے، میری نہیں، اللہ، اخلاص، مخلص ہوں گے. اور علی بصیرہ جہالت سے نہیں دعوت دیں گے کہ خود پتہ ہی نہیں، دوسروں کو کیا بتائیں گے آپ. تو ابراہیم علیہ السلام نے علم کی بنیاد کی، علم کی بیس پر دعوت دی اپنے ابا کو. ابا کافر تھا، سنیے، لیکن اخلاق دیکھیے دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اپنے ابا کو بتاتے ہیں کہ شرک غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اسلوب دیکھیے، ایک ہوتی ہے بات آپ کی اچھی ہے لیکن انداز آپ کا اچھا ہے. حق بات گالیاں دے کر اگر سنائی جائے تو گالیاں دینا غلط ہے، حق بات صحیح ہے لیکن گالیاں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ناصح کی تلخ بیانی سن کر، شاعر کہتا ہے ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. ناصح نصیحت کرنے والا، ویل وشر آپ کا، بیان میں تلخی تھی، نصیحت کر رہا تھا، نصیحت اچھی چیز ہے لیکن بیان میں تلخی تھی، انداز اچھا نہیں تھا. تو سننے والے نے کیا کیا؟ بدلہ لینے کے لیے گناہ کر ڈالا. ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. اسلوب ہونا چاہیے دعوت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو دعوت دے رہے ہیں، یا ابت لم تعبد، اللہ اکبر، اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں؟ اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں؟ پتھر ہے. ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان. سمجھایا، خوب سمجھایا، عقلی دلیلیں دے دے کر سمجھایا، کیونکہ وہ تو مانتا نہیں تھا اللہ کو. جب دیکھے نہیں سمجھے اور سازش ہو گئی، چلے گئے. سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. اللہ دعوت ابتی، ابا بول کر
ابا 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 بول کر، اور پھر جب بات ابا نہیں سمجھ رہے ہیں نکل گئے، جب نکلے تو دعا دیتے ہوئے نکلے. سبحان اللہ، یہ اسلوب ہے دعوت. آزمائش دیکھیے، قوم آگ کا مشہور واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، واقعہ جانتے ہیں آپ سب. کڑی آزمائش، سخت، دعوت چھوڑو ورنہ آگ میں جلا دیے جائیں. دیکھیے جواب، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. توحید کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو قوم کیا جواب دیتی ہے؟ مار ڈالو ابراہیم کو یا جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کو بچا ڈالو، بچا لو. جلنے کے لیے تیار ہو گئے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے، دعوت نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا؟ نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. اور یقین تھا اللہ پر. دیکھیے انسان ابراہیم السلام کون تھے؟ انسان اکیلا ہے، پورا گاؤں خلاف، پوری بستی، پورا علاقہ، گھر والے بھی خلاف. دیکھیے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. آپ دیکھیے پیغمبروں کو سپورٹ رہا، اللہ کا تو ہر پیغمبر کے ساتھ سپورٹ تھا، تائید، مدد، ہر نبی کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کی مدد تھی. دیگر پیغمبروں اور ابراہیم علیہ السلام میں ایک فرق نظر آئے گا. دیگر پیغمبروں میں لوگوں کا ساتھ بھی تھا. چیک کیجیے آپ واقعات. ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اللہ اکبر، اکیلے. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، اللہ کہتا ہے وہ امت ہے، امت ایک، اللہ اکبر، اکیلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. صحابہ نے مدد کی نا آپ کی، مہاجرین انصار نے مدد کی نا، ایمان لائے. اس سے بھی پہلے قوم نوح، شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے. پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایمان لایا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا. قلیل کا لفظ ملتا ہے نا، تھوڑے لوگ ایمان لائے. سپورٹ تھا نا ان کا، ساتھ تھا نا ان کا. موسیٰ علیہ السلام، بھائی ہارون نبی، سپورٹ. ایسے ہیں. اب دیکھتے ہیں شعیب علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی متبین تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم سے لڑ پڑے. شرک کا رد کیا، ستاروں کو پوجنے لگے، اس کا رد کیا. آگ کی پوجا، اس کا رد کیا. بتوں کی پرستش، اس کا رد کیا. طرح طرح سے رد کیا. اپنی قوم کو سمجھایا. اس کے بعد قوم نے کیا کہا؟ نہیں، جلا ڈالو. آگ تیار کی گئی. یا تو دعوت چھوڑو یا تو جلنے تیار ہو جاؤ. دعوت کیا چھوڑ دیے؟ میرا رب ہے. سبحان اللہ، کیا ایمان کی پختگی، میرا رب بچائے گا. کیا کہا؟ مشہور دعا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم کی. کیا ہے دعا؟ مصیبت کے وقت کی دعا. کیا کہا انہوں نے جب آگ میں ڈالا گیا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ پڑھتے ہیں نا آپ، ہم حسبی اللہ، حسبن اللہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبن اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے. ایک ایک پوائنٹ اگر آپ دیکھیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو، اور ان کی واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے. انہوں نے حسبی اللہ کہا. ٹھیک ہے، پوری قوم مل گئی جلانے کے لیے، ٹھیک ہے چلو، میرے لیے اللہ کافی ہے. کیا بات ہے! ایمان کی پختگی، عقیدے کی مضبوطی، زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا، کارساز ہے. تو پھر آگ ٹھنڈی تو ہونی تھی. آگ کہاں جلائے گی بھائی جب حسبی اللہ ہو گیا؟ جس کے لیے اللہ کافی، شکیل بھائی، اس کو کوئی کچھ کر سکتا نہیں، کر سکتا. لیکن ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ایمان کی پختگی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو پڑھتے ہیں عادتاً، شاید پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے عادتاً. مفہوم کو سمجھنا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہو آپ، کیا کہہ رہے ہو آپ. آگ میں ڈالا گیا، آگ کا رب اللہ آگ سے بچا لیا. اس سے پہلے بھی وہ جو واقعات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جبریل آئے، کہا کہ مدد کر دوں، پانی کے فرشتے کو کہوں کہ پانی ڈال کر پوری آگ بجھا دے. ہاں نہیں، تمہاری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. مدد مانگی اللہ سے، مدد آئی کہ نہیں آئی؟ مدد آئی. پھر وہاں سے نکلے نمرود بیوی کو چھیننے کی چکر میں، جانتے ہیں نا واقعہ، وہاں بھی اللہ کی مدد آئی، وہاں بھی اللہ بچ گیا. پھر آئے یہاں پر، کہاں؟ مکہ، خانہ کعبہ، کچھ تھا وہاں. جرہم بعد میں آ کر آباد ہوا، قبیلہ جرہم.
جن سے عربی زبان سیکھی اسماعیل علیہ السلام، اور انہی میں بڑے ہوئے اور ان کی بچی سے شادی بھی کی. اسماعیل علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بیوی کو بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر جا رہا ہے. توکل علی اللہ، یہ چیز ملتی ہے، ایمان کی پختگی، اسباب اپنا کر اللہ کے حکم پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. اللہ ہوگا. پریشان نہیں ہوئے آزمائش میں، چلے گئے کہ اللہ نے چھوڑ دیا ان کی بیوی بچوں کو، یا کھانے پینے کا رہنے کا انتظام بندوبست کر دیا اللہ نے. پیتے زمزم، پانڈا میں 5 ڈبے مل رہے ہیں اب آج کل، پہلے 2 دیتے تھے نا، ابھی 5 مل رہا ہے پانڈا میں. تو یہ زمزم جو پیتے ہیں معلوم ہے نا، یہ ہاں پیر رگڑنے سے اسی واقعے سے ہے نا، وہ آگے آ رہا ہے، بتا رہا ہوں میں ابھی. تو اللہ نے انتظام کیا ہی نہیں کیا. دیکھیے توکل علی اللہ، اور اللہ کا حکم تھا وہاں پر. اس کو دلیل بنا کر کوئی نہ کہے، آج کوئی یہ نہ کہے بھائی میں جا رہا ہوں، آپ کو حکم ہے میں جا رہا ہوں. توکل. ابراہیم السلام گئے تھے نا، میں بھی جا رہا ہوں. ارے ابراہیم السلام کو حکم تھا، آپ کو حکم ہے؟ کوشچن مارک. ہاں سمجھنا چیزوں کو، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے پھنسیں گے. شرک کو توحید سمجھیں گے، توحید کو شرک سمجھیں گے، بدعت کو سنت سمجھیں گے، سنت کو بدعت سمجھیں گے. الٹا پلٹا ہوگا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح. علم کی کمی کی وجہ سے. علم حاصل کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. چلیے، تو ابراہیم السلام چلے گئے، اللہ نے وہاں بھی مدد کی، رزق کا انتظام کر دیا. اس کے بعد میں ایک بیٹا اسماعیل اسلام قربانی. اللہ اکبر. خواب میں انی اللہ، ایک بات ہے، میں نے کہا اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، آپ کا خواب سچا نہیں ہوتا شکیل بھائی، نہ خان صاحب کا خواب سچا ہوتا. وہ شاید بھائی وہاں جو بیٹھے ان کا خواب بھی سچا نہیں ہوتا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بزرگ لوگ، آپ کے میرے خواب سچے ہونا یہ شرط نہیں ہے. اضغاث احلام بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات تو لکھ لیجئے، سائن بھی کر دوں، تمام علماء سے پوچھ بھی لیجئے، کیا آپ کو مجھ کو خواب میں کوئی اشارے نہیں ملتے؟ نہ حکم ملتا ہے. اللہ نے احکام دیے ہیں نا ہم سب کے لیے. کہاں ہے وہ؟ قرآن گھر میں ہے نا، پہلے یہاں تھی، آئے گی انشاءاللہ یہاں. قرآن میں احکام ہے اللہ کے، اور حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. خواب میں آرڈر نہیں دے گا اللہ آپ کو ہم کو. جو آرڈرز ہونے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اتممت، اتمام ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن پیغمبروں کے خواب ہاں سچے ہوتے ہیں. پیغمبر کو خواب آیا، ان کو کیا کہا؟ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. مشورہ نہیں لے رہے بس بیٹے سے، انفارم کر رہے ہیں بیٹے کو اللہ کے حکم کے بارے میں. فانظر ماذا تری، اب اپنا معاملہ تم دیکھ لو بیٹا، میں تو کاٹنے والا ہوں تمہیں. اللہ کا حکم مل چکا ہے. کاٹوں نہیں، ذبح کروں یا نہ کروں نہیں، حکم مل گیا ذبح کرنے کا، میں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹا ذبح. انسان تھے ابراہیم علیہ السلام یا نہیں؟ فرشتے تھے. ہم جن کی بات کریں وہ فرشتے تھے یا انسان تھے؟ ہمارے جیسے انسان تھے نا. ایمان ہمارے جیسے نہیں تھا، ہم سے بہت زیادہ تھا. لیکن کھاتے پیتے جن چیزوں میں انسان سارے انسان ایک ہیں، کھانا پینا، تکلیف، درد، خوشی، غم، احساسات، یہ تو تھے نا وہاں بھی. تو بیٹے کی قربانی کے لیے تیار کیسے ہو گئے بھائی؟ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا اپنا. اللہ خلیل اللہ. اچھا بیٹا بھی بیٹا تھا نا اسماعیل. اللہ اکبر. کیا کہا؟ ابا کیا بات کر رہے، کاٹتے کیا ہے اللہ سے؟ آپ اللہ کے نبی ہے، اب اللہ کو بولو نہیں بیٹے کو نہیں کاٹ سکتا میں. یہ کیسی آزمائش ہے؟ اللہ کچھ اور آزمائش دے دے، یہ آزمائش ہم سے نہیں ہوتی. وہاں بھی کیا انداز ہے کہ قرآن کا ایک لفظ، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ ذبح کر دیجئے. نہیں ہے آیت، اے ابا جان کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو آرڈر ملا ہے. واٹا بیٹا، اس کو بولیں گے واٹا بیٹا ہی بولیں گے انگلش میں. وہ والد اور یہ ابا بیٹا جس کا حکم ملا ہے. کون حکم دیا؟ کس نے حکم دیا ذبح کا؟ اللہ نے حکم دیا نا. اللہ نے اللہ کے حکم پہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. میرے بارے میں فکر مت، میں صبر کر لوں گا. کاٹ دیجئے، چھری چلا دیجئے گردن پہ، میں صبر کر لوں گا. اللہ آزمانا تھا یا بچے کو ذبح کروانا تھا؟
ایسی آزمائش، اللہ اکبر. بہرحال آزمائش ہوئی، کیا ہوا معلوم نا کیا ہوا جی؟ بچہ کٹا یا دمبا کٹا؟ وہی کاٹتے ہیں آپ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، یا دنیا میں جہاں کہیں قربانیاں ہوتی ہیں. یہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. آزمائش پہ پورے اترنا. اللہ آزمائے گا، اللہ ہمیں بھی آزماتا ہے، آپ کو بھی آزمائے گا، سب کو آزمائے گا، مال سے، اولاد سے، ٹھیک ہے، وبائی بیماریوں سے، کھو رونا سے بھی، کئی طریقے سے اللہ آزمائے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، احسب الذین کیا ہے، احسب الذین آمنوا ان یقولوا آمنا ولہم یفتنون، مشہور آیت ہے احسب الذین آمنوا، کہ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وہ ایمان لائے بول دیں گے اور چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو تمہیں بھی آزمائیں گے. ہم آزمائش زندگی میں آئیں گی ہر طریقے سے، فائنینشلی پرابلم، گھر کے والوں کی طرف سے بیماری، آزمائش بہت سارے. ہمیں کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہر آزمائش میں کھرے اترنا ہے. اللہ جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے اپنے ایمان والے بندے کو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، پیغمبروں کی آزمائش بڑی سخت رہی. ابھی ہم ابراہیم السلام کی بات کر رہے ہیں، کتنی کڑی سخت آزمائش. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائشوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان وہ لیول کا نہیں ہے. پیغمبروں کو ان کے ایمان کے لیول سے آزمایا گیا. آپ کا جو ایمان کا لیول ہے ویسے اللہ آپ کو آزمائے گا، مجھے جیسے آزمانا ہے آزمائے گا. الغرض آزمائشیں ہوتی ہیں، کیونکہ تراش آ جائے تب تو سونا نکلتا ہے. تو ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورے اتریں. یہ یاد رکھیں کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ کہتا ہے بڑے وفادار اللہ کے نبی گزرے ہیں، جہاں جو حکم ملا لبیک 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 لبیک، ہر حکم. تو ہمارا کام بھی کیا ہے؟ جو اللہ ہمیں حکم دے ہم لبیک کہیں. اللہ کے ہر حکم، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو بس ہمارا. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اللہ خوش ہو جائے بس. بیٹا ذبح کروں، اللہ خوش ہوگا، ذبح کرنے تیار ہو گئے. بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کا، اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہو گئے. تو دعوت سے اللہ خوش ہوگا، دعوت سے اللہ، ہر جگہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا چاہیے، رب کو راضی کر لیا. آپ دیکھیے وہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. ہر نماز میں آپ اور ہم، ہر نماز میں آپ اور ہم نہیں، دنیا کا ہر مسلمان درود پڑھتا. درود کا نام کیا ہے شکل میں؟ بولیے کیا نام ہے بھائی درود کا؟ امجد بھائی، درود ابراہیمی. ہاں بولیے. اللہ، ہر نماز میں، ہر نماز میں. ابھی عشاء میں پڑھے آپ، پھر سنتوں میں پڑھیں گے، وتر میں پڑھیں گے، سب میں درود ابراہیمی ہر نماز میں. اچھا، صبح شام کی دعائیں یاد ہے؟ اس میں سے ایک دعا ہے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص. ہاں پڑھیے بھائی، وعلی دینی نبینا، اور اس میں ملتی ابراہیم حنیفا وما کان ملت ابراہیم. صبح اٹھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی دعا پڑھنے تھے. اس میں بھی ملت ابراہیمی کا، ملت ابراہیمی مطلب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ان کا طریقہ کیا تھا؟ حنیفیت، نون کے بعد یا بھی ہے، حنیفیت، جس کا معنی تمام چیزوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا، جو لا الہ الا اللہ میں ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ قربانی دیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی. ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا ہے. پہلے تو راضی، ارے یہ کیا ہو گیا بھائی، کیا عید گئی، رمضان پورا ختم، تراویح نہیں پڑھ سکے، لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، پریشان. اب قربانی میں بھی بہت ساری دنیا کے ملکوں میں جو ہے لاک ڈاؤن ہے، پابندی ہے، گائے نہیں کاٹ سکتے، بکرا نہیں کاٹ سکتے وغیرہ، پریشان ہیں لوگ. یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا شکایت؟ یاد رکھنا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو آزماتا ہے. جو راضی ہوں اللہ کی آزمائش سے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. جو ناراض ہوں گے اللہ ان سے ناراض ہو جائے. اللہ کی تقدیر ہے اور فیصلے ہیں. جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ویسے اللہ کی تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہے ایمان ہونا ہے، ایمان نہیں لیں گے تو کافر ہو جائیں گے. تقدیر پر ایمان. اچھا، جو اللہ نے فیصلہ کیا اس سے آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کیونکہ راضی سے وہ راضی، ناراض سے وہ ناراض. کیا چاہیے؟ اس کی ناراضگی چاہیے، اس کی رضامندی چاہیے. رضا، اس کی رضا چاہیے یا ناراضگی چاہیے؟ رضا. تو وہ کب راضی ہوگا؟ جب اس کے فیصلوں سے راضی ہوا.
جس ابراہیم السلام اس کے ہر فیصلے سے راضی ہوئے. وہ ابراہیم الذی وفا، کاٹو کاٹو، ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، چھوڑو چھوڑو، یہ کرو وہ کرو، سب راضی رہے، ہم بھی راضی ہیں. رضینا بقسمت الجبار فینا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے، یہ کرونا مقدر تھی ایک چیز، ٹھیک ہے، راضی ہیں. اللہ کو ناراض نہیں کرنا، راضی ہونا، اور کیا کریں جس سے وہ خوش ہوگا آگے زندگی میں، اس کی فکر میں رہنا. ٹھیک ہے، چلیے ایک بات. دوسری بات، زبان سے شکایتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی جائز نہیں ہے اسلام میں، اور اسپیشلی اللہ کے بارے میں. اللہ رحمان ہے نا، رحیم ہے نا، رحمان سے کیا توقع ہے، رحمت کی یا غضب کی؟ رحمت کی توقع کرنا چاہیے. آپ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپ اور ہم، اور اللہ کے بارے میں حسن زن سے کام لیں. بد زنی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے بارے میں، یہ کیا کر دیا، کیا کر رہا اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی سنتا نہیں فلاں. بدگمانی بالکل نہیں ہے. کیوں؟ بدگمانی کا ہمیں نقصان ہوگا، اللہ کو تو کچھ نقصان ہونے والا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر وہ اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا، برا تو برا. اب بندہ دیکھ لے کہ وہ اللہ کے بارے میں کیسے گمان کر رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، جو کہ سب چاہتے ہیں، تو ہم اچھا سوچیں پھر اللہ کے بارے میں. بدگمانی نہیں، اکثر بدگمانیاں ہیں بھائی، الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے بدگمانیاں ہیں. چلیے دوسری بات، قربانی، خون بہایا جاتا ہے، گوشت کاٹا جاتا ہے. نہ اللہ کو خون چاہیے نہ گوشت چاہیے. پھر تقوی دیکھنا چاہتا ہے اللہ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس ہرگز جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون جاتا ہے. جب ذبح کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے نا، نہ وہ جائے گا نہ گوشت. پھر اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے، اللہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ہے تقوی، آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر. تو تقوی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہاں کیا مطلب اس وقت ڈرنا، کیا ڈر کے کاٹنا یہ مطلب ہے؟ نہیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ذبح کرنا، خون بہانا جانور کا، یہ حکم ہے نا اللہ کا. تو اس حکم پر آپ کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے تقوی کا. اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس دل میں کتنا تقوی ہے، لہذا تقوی پیدا کریں. یہ قربانی ہے، سنت ہے. راجح قول تو یہی ہے کہ سنت ہے. بعض علماء نے واجب بھی قرار دیا. دیں، پریشان نہیں ہو، دے سکتے ہیں تو دیں، جو میں نے پچھلی بار، کیونکہ اب یہ ہمارا آخری درس ہے. آخری درس سے مراد عید سے پہلے کا آخری درس ہے. باقی کے دروس انشاءاللہ عید کے بعد ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ عید 3 دن میں ہے نا. تو اگر آپ قربانی دے دیں، کہ قربانی دینا چاہیے. ایک بکرا ہم نے بتا دیا پچھلے درس میں، صرف ریمائنڈ کے طور پر بتا رہے ہیں کہ پہلی بات، جو قربانی دینے کی نیت کیے ہیں، ذی الحجہ شروع ہو کر 6 دن ہو گئے ہیں، بال ناخن نہیں نکالنا. اگر کسی نے نکال دیا غلطی سے، اب معلوم ہو رہا ہے ان کو اس درس میں کہ بال ناخن نہیں نکالنا تھا، اب رک جائے وہ. اور یہ ہیڈ آف دا فیملی کے لیے، پورے بچوں، پوری فیملی کے لیے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک جانور، سب کی دلیلیں ہیں، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو رہا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس دلیلیں دینے کا. جن کو دلیلیں چاہیے میں ہوں یہیں پر، جن کو دلیلیں چاہیے پوری دلیلیں ہیں. نمبر 2، ایک جانور ایک فیملی کے لیے کافی ہے. جیسے خان صاحب ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پوری فیملی کے لیے، چاہے فیملی بڑی ہو چھوٹی ہو، ایک بکرا کافی ہے، یا ایک حصہ اونٹ کا یا گائے کا ایک حصہ کافی. ایک بکرا. اچھا، اونٹ اور گائے میں کیا ہے؟ 7 حصے ہوتے ہیں، 7 فیملی. اب جیسا خان صاحب ہے، شکیل بھائی ہے، یہ کیا نام ہے بالکل، علی خان صاحب ہیں، شکیل بھائی، علی ہے، شاہد بھائی ہے، حامد ہے، میں ہوں، ایسا 4-5 امجد بھائی ہیں. ہم لوگ 7 ہو گئے. ہم لوگ 7 مل کر ایک گائے میں سے، ہمارے ساتھ ہماری فیملی بھی انکلوڈ ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طریقے سے گائے کا بھی مسئلہ ہے. چلیے، شرطیں ہیں وہ بتائے. گائے جو ہے، بکرا، یہ جانور جو ہے عیوب سے پاک، وہ لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو، عیب ظاہر نہ ہو. اور اگر دمبا ہے تو 6 مہینے سے زیادہ ہو، اور پوٹلا ہے بکرا جس کو بولتے ہیں تیس، وہ جو ہے 1 سال سے زیادہ ہو. یہ ہے مسئلہ، ٹھیک ہے. اور کھانا گوشت اس کا سنت ہے.
جو لوگ دوسرے ملکوں میں قربانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سنت ان کی چھوٹ جائے گی. کھا سکتے ہیں آپ گوشت کہاں کٹا رہے، قربانی کہاں دے رہے؟ پاکستان میں، انڈیا میں. تو گوشت کہاں ہے؟ وہاں سے آتا 10 تاریخ کو کھانا ہے نا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ. یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. جائز ہے، الاؤ ہے، لیکن سنت چھوٹ جائے گی. یہاں اگر آپ کریں گے، جو لیگل نہیں کرنا ہے، لیگل طریقے سے جو بھی قوانین ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قانون یہاں کا یہ اسلامی قانون ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے. صحیح ہے نا؟ اسی لیے دیکھیے سبحان اللہ، اگر آپ بہرحال پتہ نہیں غور کرتے نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر تو واٹس ایپ ہی ہے نا، واٹس ایپ پہ غور کرتے ہیں ہم، ان چیزوں پہ کہاں غور کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں، مملکت عربیہ سعودیہ نے کورونا وائرس جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک جتنے سٹیپس لیے ہیں، جتنے فیصلے کیے ہیں، حکیمانہ فیصلے ہیں، دنیا مان چکی ہے. عقل مند سمجھتا ہے اس چیز کو کہ صحیح وقت صحیح سٹیپ اٹھائے ہم لوگوں نے، ورنہ تو بہت بڑا خرابہ ہو جاتا تھا، بہت جانی نقصان ہوتا تھا. بہت کم ہوا ہے، وہ بھی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے لوگوں. میں نے خود اپنا ٹیسٹ کروایا تھا، ہمارے چونکہ آفس کے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے 1 سیکنڈ میں. کیا انتظام ہے سبحان اللہ، لائن سے گاڑیاں لگی ہوئی ہے جامعہ میں. کیا ہاں لیا تھوڑا سا بلق سے جو ہے وہ لیا، کیا یہاں سے اندر سے حلق سے تھوڑا سا تھوک لیا. ایسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھائی سفیان چلا رہا تھا، میں بازو بیٹھا تھا. ہاں کھولو ہے نا، کھولو، لے لیے، خلا 2 دن میں رپورٹ آ گئی، الحمدللہ صحیح ہے. بہترین انتظامات، زبردست حکیمانہ فیصلے کیے گئے، ماننا پڑے گا اس کو. ذہین لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، لیکن جو واٹس ایپ ہے جن کو تو خالی ہے وہ بولتے نا کالا کہاں ہے مجھے دیکھنا ہے، یہ سفید سفید مت بتاؤ. وہ کالا جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو وہ چیز ملتی ہے نا، وہ مسئلہ الگ ہے. خیر چھوڑا. چلیے، تو یہاں قربانی آپ کر سکتے ہیں. قربانی کے سلسلے میں نے بتایا 3 چیزیں. لوگ ایک عجیب مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ جو ماضی میں تو نہیں ہوا تھا کبھی، بہرحال لوگ کرتے ہیں ایسے مسائل اور تلاش کرتے ہیں اپنے مطلب کا فیصلہ، اپنے مطلب کا فتویٰ. لاک ڈاؤن میں قربانی ضروری نہیں ہے، اس کے بدلے صدقہ دے دیجیے. لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ رمضان میں بھی آتا ہے ہر سال. یہ مسئلے میرے خیال سے ہم لوگ مرے تک چلتے رہیں گے خان صاحب. ہاں چلتے رہتے، کیا کریں گے، ہمارا کام سمجھانا ہے. لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے ارے دین ہے، عمل کر لو. ابراہیم علیہ السلام لبیک بولے اللہ کے حکم پر، ہم بھی لبیک بولے، مسئلہ ختم. دیکھیے ایک بات بتائیے، آپ آج کس کے پاس کھانا نہیں ہے؟ صدقے فطر میں ہر سال ایک مسئلہ نکالتے لوگ، کھانے کی کس کے پاس کمی ہے؟ سب کھاتے ہیں، غریب کے گھر میں بھی کھانا ہے. پیسوں کی ضرورت ہے لوگوں کو، لہذا آپ صدقے فطر میں قیمت دیجئے، غلہ اناج مت دیجئے. چھوڑ دیا ایک شوشہ، سنت کی خلاف ورزی کی ہے، پھر بولتے کورونا نہیں آنا، پریشانیاں نہیں ہونا. مخالفتیں پکی ہیں اپنی جگہ. استغفر. ارے بھائی اس زمانے میں کیا پیسوں کی ضرورت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ غلہ نکالو صدقے فطر میں؟ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا بھی. 1 سا کھجور، 1 سا پنیر وغیرہ حدیث بخاری کی موجود ہے. آئیے، کیا قربانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، اس زمانے میں لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی؟ پورے مالدار لوگ تھے، خوب کھجوریں اور کھانے پینے کی اشیاء اویلیبل تھی. صحابہ کے غریب بھوکے صحابہ نہیں تھے کیا؟ کتنی حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے آپ کو بتاؤں میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قربانی دی؟ قربانی دینے کا حکم کیوں دیا؟ قربانی ایک سنت ہے بھائی، اس کا ریپلیسمنٹ صدقہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، استطاعت ہے کیجئے، کر سکتے ہیں کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں وکیل بنائیے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ختم. واجب کام استطاعت نہیں ہونے سے، پوائنٹ یاد رکھنا، واجب کام استطاعت نہیں ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ ختم. رمضان کے روزے واجب ہے. دودھ پلانے والی عورت کو تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، بیمار آدمی ہے تکلیف ہو رہی ہے روزہ رکھنے میں، ہاں رکھنا چھوڑنا بتائیے بھائی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سک رہا آدمی، چکر آ رہی، گر جا رہا ہے، پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے شدید قسم کی، کھڑے ہو کر پڑھنا نماز واجب ہے. لیکن یہ واجب آپ کی طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے. آپ نہیں کر سکتے، مت کیجئے قربانی. صدقہ 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 سال بھر کیجئے. ایک بات. دوسری بات، میت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، راجح قول یہ ہے کہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ میت کی طرف سے آپ صدقے کے طور پر دے رہے ہیں قربانی، بکرے کا جانور دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فتویٰ ہے علماء کا، جائز ہے. راجح قول یہی ہے. کیا؟ کیونکہ وہ آپ جو جانور کی قربانی میت کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ ہے، بہت سارے اہل العلم کا فتویٰ ہے، راجح قول یہی ہے، صحیح قول کہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے قربانی کی میں بات کر رہا ہوں.
کیا دلیل ہے اس کی؟ عام صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے امی کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، کیا ہم ان کی طرف سے کوئی صدقہ دے سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں دے سکتے ہو. تو صدقہ ہوگا وہ میت کی جانب سے، آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینے میں اختلاف ہے، اس میں بھی راجح قول یہ ہے کہ نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ ہم جو میت کی طرف سے قربانی دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ایصال ثواب. اس صدقے کے ذریعے جو قربانی ہے ہم اپنے میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنتی رسول ہیں. فردوس میں سب سے اونچا مقام ان کا ہوگا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلا جائے گا، سب سے بڑا اونچا مقام جنت میں انہیں کا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اور قربانی میں ایصال ثواب ہوتا ہے میت کی جانب سے. یہ اہل علم نے سمجھایا ہے اس طریقے سے. اور جتنی دنیا میں قربانیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیں تعلیم دی. چلیے، نام لینا سب کا ضروری ہے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے. نام لینا لے سکتے ہیں، نہیں بھی لے سکتے ہیں. بس اللہ کا نام، بسم اللہ اکبر، اللہم تقبل منی، اللہم ھذا منی ومن اہلی وغیرہ، یہ الفاظ حدیثوں سے دعائیں ثابت ہیں. خود کھانا گوشت، اس کے 3 حصے جو ہے بالکل قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ نے فرمایا کھاؤ اور بھوکے فقیر کو کھلاؤ. تو آپ کھائیے اور بھوکے فقیروں کو کھلائیے. سلف صالحین 3 حصے کرتے تھے، وہ صحیح بات ہے. شیخ الاسلام نے بھی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ ایک خود کھاتے تھے، ایک حصہ کھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے، ہم بھی کھائیں. دوسرا عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، عزیز و اقارب. تیسرا غربا، فقراء. اس طریقے سے قربانی کا مسئلہ ہے. اور بس تکبیرات کہنا وغیرہ تو یہ تو ہے معلوم ہے مسئلہ. تو بہرحال صدقہ اپنی جگہ ہے، یہ اس کا کیا کہتے ہیں ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتا. ہم نے بتا دیا آپ کو صدقہ دینا ہے. اور میں نے شاید درس میں بھی بتایا تھا کسی کہ آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے ہیں. دے سکتے یا نہیں دے سکتے یہ چیک کرنا ہوگا آپ. نہیں، ہم خود دے سکتے ہیں. بعض جگہ ہے فری دنیا میں، مطلب فری کا مطلب کہ لاک ڈاؤن فری ہے، آپ جائیے بکرا دبا کر لیجیے، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر، تو آپ جا کے دبا کر دیجیے. نہیں کر سکتے وکیل بنائیے کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی وہ بھی نہیں ہو سکتا تو مسئلہ ساقط ہے خلاص. لیکن صدقہ اس کا وہ نہیں بن سکتا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات، مسئلے اہل علم سے پوچھے جاتے ہیں، ہر ایک سے مسئلے نہیں پوچھے جائیں گے، کیونکہ دین ہے، جو دین جانتا ہے سمجھتا ہے اسی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، اور جو باقی ایام ہیں ان کو بھی غنیمت سمجھے. تکبیرات بہت پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یا خالی سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ خالی پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، جتنا چاہے پڑھیے. نیکیاں جتنے چاہیں آپ کیجیے، کیونکہ نیکیاں ابھی جو 10 دن ہے وہ باقی ہیں. اور جمعرات کے دن عرفات کا روزہ آ رہا ہے، مت بھولنا اس کو. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاجی کے لیے ہے. اور اس میں بھی راجح قول یہی ہے، اختلاف تو خیر کئی مسائل میں ہے، موت کے علاوہ سارے مسائل میں ہے، کہ جب بھی دنیا میں 9 ذی الحجہ ہوگی اسی وقت روزہ رکھیں گے. یہ نہیں کہ یہاں عرفہ ہے تو وہاں رکھیں گے والا مسئلہ ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے. ہاں وہ صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں، مجھے پتا ہے سر، ہماری فیلڈ جانتے ہیں ہم، بعض علماء نے ذکر کیا ہے، لوگ کہتے ہیں خاص طور سے واٹس ایپ پہ میرے مت بھیجنا، میرے واٹس ایپ پہ مت بھیجنا، میرے واٹس ایپ پہ آپ مت بھیجنا، مجھے پتا ہے سر. میں جو بتا رہا ہوں سمجھیے آپ، بڑے علماء سے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، سمجھا رہا ہوں. راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، 9 ذی الحجہ کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے جہاں بھی آپ رہیں گے. یہاں 9 ذی الحجہ اس وقت جمعرات آ رہی ہے، انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ایک تو جمعرات کا روزہ ویسی سنت ہے رکھنا، اور پھر عرفہ کے روزہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. خیر ہی خیر ہے، دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو جمعرات بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں وہ بھی چیز مل رہی ہے. تو یہ معاملہ انشاءاللہ، باقی باتیں کچھ ہوں گے تو آگے بتائی جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ جو باقی 4 دن باقی رہ گئے ہیں 10 میں سے، ان کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اور اس کو راضی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو. جو قربانی کی سزا رکھتے ہیں اللہ ان کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، اور قربانیوں سے ان سے تو راضی ہو جا. اور اللہ تعالیٰ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا درس عید کے بعد ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.